نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کے احسان سے اور اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہمیں ماہ صیام، ماہ رمضان کا تیسرا جمعۃ المبارک اور اس کے مبارک لمحات اور باسعادت اوقات نصیب ہوئے۔ میں نے آج کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے العفو، forgiveness، معاف کرنا، عفو کرنا۔ اللہ جل مجدہ کی متعدد صفات ہیں، اور پھر اللہ جل مجدہ کے متعدد اسماء ہیں، نام ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کے 99 اسماء حسنی، 99 beautiful names of Allah Almighty مینشن ہوئے۔ ان میں سے اللہ جل مجدہ کا ایک نام ہے العفو، the most forgiving، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ عفو فرمانے والا، بخشنے والا اور گناہوں کو مٹانے والا۔ عفو، معاف کرنا، یہ اللہ کی صفات میں سے، اور العفو اللہ جل مجدہ کے مبارک ناموں میں سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں عفو کے مختلف صورتیں اور عفو اور معاف کرنے کے مختلف ذرائع بیان ہوئے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں اللہ کے رسول مکرم اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے عفو کے، معاف کرنے کے مختلف ذرائع اور مختلف اسباب بیان کیے۔ ماہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے عفو، اللہ کے معاف کرنے کے مختلف اسباب، مختلف ذرائع، مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں موجود ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مومن، وہ انسان جس کو اللہ جل مجدہ کی صفت عفو اور اللہ کے مبارک نام العفو کا فیضان نصیب ہو جائے، اس کی برکت مل جائے۔ اللہ کے نام العفو، دا موسٹ فارگیونگ، کی برکت، اس کا فیض، اس کی بلیسنگ یہ ہے کہ اس خوش نصیب کو بخشا جائے، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، اس کی خطائیں معاف ہو جائیں، اور وہ مغفورین میں شامل ہو جائے۔ مغفورین وہ لوگ جن کے گناہ اللہ نے معاف کیے، جن کو اللہ نے بخش دیا ہے، جو بخشے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد، تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کی، تراویح، تسبیح، تہلیل، ذکر، درود و سلام، دعا، اعتکاف، شب بیداری، شب قدر کی مبارک راتیں، اور ان مبارک راتوں میں مبارک اعمال، نیکیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے مجاہدہ، سٹرگل، یہ سارے اسباب اللہ کے عفو کے ہیں، اللہ کے معاف کرنے کے ہیں۔ یہ ساری شکلیں ہیں، یہ ساری صورتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا والفجر، اور قسم ہے صبح کی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ سورہ الفجر میں 10 راتیں، رمضان المبارک کی اخیر کی 10 راتیں ہیں جن میں اعتکاف ہوتا ہے، جن میں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب کو ممکن ہے کہ شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، اور زیادہ امکان 27 رمضان المبارک کی رات کو، 27ویں شب کو ہے کہ وہ شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو۔ تو وہ راتیں عظیم راتیں ہیں جن کی قسم اللہ اٹھاتا ہے۔ وہ دن، وہ صبح، وہ فجر عظیم دن ہے، عظیم فجر ہے، صبح ہے، جن کی قسم اللہ اٹھاتا ہے۔ وہ راتیں عظیم ہے جن کی عظمت اللہ کے یہاں ہے۔ وہ دن عظیم ہے جن کی عظمت
اللہ جل مجدہ کے یہاں ہے۔ اللہ جل مجدہ کہ اس مبارک نام کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ ہم میں یہ صفت پیدا ہو جائے، یہ کوالٹی ہم میں بھی آ جائے، ہم بھی معاف کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم بھی ایک دوسرے کو درگزر کرنے والوں میں سے ہو جائیں، ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جو ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، محبوب کی خاطر۔ ایک امپورٹنٹ میسج یہ بھی ہے کہ آپ کے آپس میں اگر اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل معافی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں انسانوں میں جو قابل معافی نہ ہو، ایک دوسرے کو ماہ رمضان میں خصوصاً عشرہ اخیرہ میں معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے دل صاف کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، عفو درگزر کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کو اس مبارک نام کا فیض نصیب ہوا ہے۔ جامع ترمذی میں اور حدیث کی اور کتابوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو، او اللہ you are the most forgiving، وتحب العفو and love to forgive، فاعف عنی، او اللہ forgive me، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو کی شان والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ جل مجدہ کہ عفو کے اسباب میں سے اللہ جل مجدہ کہ بخشش کے اسباب میں کہ اللہ اپنے بندوں کو بخش دے، ایک یہ دعا بھی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم بہت جلد رمضان المبارک کی جو اخیر کے 10 دن ہیں، آخری عشرہ اس میں داخل ہونے والے ہیں، جن میں اعتکاف ہے، جن میں لیلۃ القدر ہے، ان راتوں میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لے۔ فقط لیلۃ القدر میں یا رمضان میں نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے، اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کے بڑے حسین ثمرات ہیں۔ اللہ جل مجدہ کا مبارک نام یا عفو، یا اللہ، اس کو صبح و شام پڑھیں 100 دفعہ، 100 times in the morning and 100 times in the evening۔ صبح و شام 100 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر العفو حضور علیہ السلام کا نام بھی ہے، حضور علیہ السلام نے بھی عفو کا درس دیا، درگزر کا درس دیا، آپ خود عفو اور درگزر کے پیکر ہوئے، آپ نے
اپنے مخالفین کو، دشمنوں کو، آپ کو ستانے والوں کو، آپ پہ ظلم ڈھانے والوں سب کو معاف کیا۔ اس ماہ سیام میں جن مبارک ہستیوں کا، صحابہ، صحابیات، پھر اس کے بعد تابعین، تابعیات، ائمہ صالحین، اتباع تابعین میں سے، اور پھر صالحات، جن جن کا وصال ہوا، وہ سب کے سب اللہ جل مجدہ کی صفت عفو اور اللہ کے نام العفو کے مظہر کامل ہوئے۔ ان سب کو اللہ پاک نے اپنے نام العفو اور اپنی صفت العفو کا فیض دیا۔ وہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، یا خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، یا پھر امیر المؤمنین غیظ المنافقین امام المشارق والمغارب سیدنا وسندنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یا پھر اصحاب بدر ہوں، شہدائے بدر ہوں، یا پھر حضور علیہ السلام کی اور صحابہ ہوں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، سب کے سب اس صفت میں ڈھلے ہوئے ہیں، اللہ کے عفو کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، اور اللہ کی صفت العفو کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ آج اتفاق سے ہے بھی 17 رمضان المبارک، جس میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ بفا ہوا غزوہ بدر کے نام سے۔ سو حضور علیہ السلام کے ان صحابہ کے لیے، حضور علیہ السلام کے ان اہل بیت کے لیے جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لٹائیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کیجیے، اور اللہ جل مجدہ سے ان کے صدقے عفو کی دعا مانگی۔ اللہ جل مجدہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی صفت العفو اور اپنے نام العفو کا فیضان کامل اور کامل برکات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔